بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے 14واں پارہ قیام اللیل میں پڑھا جائے گا، جو ماشاءاللہ ہم سنیں گے۔ یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت ہجر ہے، الحجر، اور دوسری صورت النحل ہے۔ ہجر یہ ایک بستی کا نام ہے جو خیبر سے تبوک جائیں تو اس راستے پر سڑک کے کنارے پر آتی ہے۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم جو ثمود ہے ان کا مرکز تھا۔ آج کل وہاں سعودی عرب نے ایک شہر اس کے چند میل کے فاصلے پر، کلومیٹر کے فاصلے پر آباد کیا ہے۔ اس شہر کا نام العلا ہے، تو یہ اس کے قریب ہے۔ مدائن صالح کے نام سے اس علاقے کو جانا جاتا ہے۔ اس قوم سے پہلے، قوم ثمود سے پہلے زمین پر، اللہ کی زمین پر قوم عاد تھی۔ قوم عاد پر ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں، اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ان لوگوں نے ان کے حالات کو جانا تھا، پتہ تھا، اس لیے انہوں نے پہاڑوں کو کُرید کر بہت بڑے عظیم و شان محلات بنا لیے تھے، تاکہ آندھی اور طوفان جو ہے نا وہ ان کا کچھ بگاڑ ہی نہ سکے۔ پہاڑوں کے اندر ہی انہوں نے سارا کچھ بنا لیا تھا، بہت مضبوط محلات بنائے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا جب اس بستی والوں پر اپنے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب آیا تو ایک چیخ آئی، چیخ جس سے ان سب کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے، کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ اس بنا پر اس سورت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اس کا نام الحجر ہے۔ ہم اس سورت کی ایک آیت پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے، وہ آیت نمبر ہے 9۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے نازل کیا، اتارا، اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے ذکر کو نازل فرمایا ہے، اور ذکر کا محافظ خود اللہ رب العالمین ہے۔ ذکر میں سب سے پہلے تو اللہ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید آتا ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس کے بعد ذکر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقریرات، یعنی جس کو دوسرے الفاظ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس ذکر کے اندر شامل ہے۔ اس کو بھی خود اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ذکر نازل کیا جو رسول ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں سورہ طلاق کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ذکر ہونے کا مطلب آپ کے ہاتھ پاؤں ذکر نہیں ہے، یا آپ کا چہرہ مبارک یا سر مبارک ذکر نہیں ہے، یا آپ کا جسم مبارک ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال و افعال، آپ کی تقریرات و احوال، آپ کی احادیث، یہ ذکر ہے، اور اس ذکر کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو اس کی حفاظت وہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جو کتاب اللہ سے پہلے کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ تھے، ان کی حفاظت اللہ نے لوگوں کو، ان امتیوں کو دی تھی جن کے ذمے، جن کو اس پر عمل کرنے کا پابند بنایا تھا۔ جس طرح تورات کے بارے میں کہا انا انزلنا التوراۃ، اس میں آیت میں آتا ہے وَمَسْتُحْفِظُوا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی، تو وہ محفوظ نہیں رہیں،
وہ انہوں نے اپنے انبیاء کے دور میں ہی ان کے اندر تحریف کر ڈالی، اور آج تک تو ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، شکل ہی تبدیل ہو گئی، نہ وہ زبان رہی، نہ وہ الفاظ رہے، کچھ بھی وہ نہیں رہا، ہر شے بدل کر جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں نے بنا دی ہے۔ جبکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے اور نہ کوئی قیامت تک تبدیلی کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہوئی ہے، اور ایسی زبردست حفاظت کی ہے، ساری دنیا کا چکر لگا لیں، پوری دنیا گھوم جائیں، جہاں بھی آپ قرآن مجید اٹھائیں گے، جون سی صورت کی جون سی آیت نکالیں گے، آپ کو ایک لفظ کا فرق پورے دنیا کے قرآنوں میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور بڑی کوشش کی اللہ کے دشمنوں نے اس قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے کی، بدلنے کی، رد و بدل کرنے کی، لیکن نہ کوئی آج تک کامیاب ہوا ہے۔ رب العالمین نے عجیب انداز سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، اللہ رب العالمین اس کا بھی محافظ ہے، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کو پیدا کیا، ان کو زبردست حافظے کی صلاحیت اور قوت عطا فرمائی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز انہوں نے پوری زندگی محفوظ کی اور اس کو تابعین تک پہنچایا، پھر تابعین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی، انہوں نے محدثین تک پہنچایا، اور محدثین نے ان کو کتابوں کے اندر باسند جیسے اللہ کے نبی سے ثابت تھا ویسے مکمل طور پر محفوظ کر کے جمع کر دیا۔ بہت بڑی محنت کی، دن رات ایک کیا، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین اعظام نے، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی مکمل طور پر وہ محفوظ کر دی۔ جتنی حفاظت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو دنیا میں نصیب ہوئی ہے، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس کا 100واں حصہ بھی جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوتیں ایک قوم کے لیے یا ایک علاقے کے لیے اور ایک وقت کے لیے ہوتی تھیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک قوم کے لیے، علاقے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا خود بندوبست کیا۔ محدثین نے احادیث کو بیان کرنے والے روات 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی مکمل حالات زندگی کو محفوظ کر دیا۔ یہ پروردگار نے ان لوگوں کے دلوں میں الہام کیا کہ وہ اسماء الرجال اور مصطلح الاحادیث، حدیثوں کے اصول اللہ نے ان کے دلوں میں الہام کیے، اور انہوں نے اللہ کے الہام کردہ ان اصولوں کو مرتب کر کے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ضعیف حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ بھئی ضعیف حدیثوں کا ہونا یہ حدیث کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے محفوظ ہونے کی زبردست دلیل ہے، زبردست دلیل ہے کہ اگر کسی نے کوئی کوشش کی تو محدثین نے اللہ کی توفیق اور مدد سے ایسے اس کو نکال دیا باہر، جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، ایسے محدثین نے کیا۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد کی پوری حالات زندگی لکھی، وہ کیسے تھے، اخلاق کیسا تھا، پیدا کہاں ہوئے، پڑھا انہوں نے کہاں، اور ان کے شاگرد کون کون سے ہیں، کن سے ملاقات ہوئی ہے، کن سے نہیں، پورا بایو ڈاٹا 1,00,000 سے زیادہ افراد کا۔ اسماء الرجال ایک بہت بڑا فن ہے، بڑی بڑی کتابیں محدثین نے اس پر لکھی ہیں۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب الکمال، تحقیق کے ساتھ 35 جلدوں میں وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اس طرح بہت بڑی بڑی کتابیں، سیر اعلام النبلاء ہے امام ذہبی کی، 25 جلدوں میں وہ کتاب موجود ہے، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں جس میں اسماء الرجال کا علم اللہ رب العالمین نے محفوظ کروایا۔ اسی طرح حدیث کے اصول اللہ رب العالمین نے محفوظ کروائے، اور پرکھنے کے بعد جو چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی وہ سب محدثین نے الگ کر دی۔ تو یہ زبردست دلیل ہے یہ آیت قرآن مجید کی ان لوگوں کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی۔ ویسے تو روافض کا بھی اس آیت کریمہ کے اندر زبردست رد ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ والا قرآن دنیا میں وہ قرآن نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور جو اہل بیت کے پاس تھا، وہ اصلی قرآن وہ تھا، یہ تحریف شدہ قرآن ہے، بدلا ہوا قرآن ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ لیکن وہ جس کو وہ اصلی کہتے ہیں، آج تک
اس کا ظہور دنیا میں نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک وہ دنیا میں ایسا قرآن کوئی لا سکتے ہیں، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر چٹا سفید جھوٹ ہے یہ اللہ کے دشمنوں کی طرف سے کہ ان کے پاس کوئی مسلمانوں کے قرآن سے الگ قرآن تھا اور وہ اور قرآن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابو جحیفہ نے کہ حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو لوگوں کے پاس نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے پاس نہ ہو۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور جو اس کی سمجھ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو اس صحیفے میں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے اس میں قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، دیت کے مسائل ہیں، اور اس بات کے مسائل ہیں کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی احادیث ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صحیفے کی شکل میں لکھی ہوئی موجود تھیں۔ تو احادیث کی حجیت کا انکار کرنے والے یا تو جاہل ہیں، لا علم ہے، نا بلد ہیں دین سے، اور یا ملحدین ہیں، الہاد کے فتنے کا شکار ہیں، ملحدین کے فتنے کا شکار ہو کر الہاد کے رستے پر اختیار چل کر وہ احادیث کے حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ نحل اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ فلاں فلاں پھلوں سے پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائے، اور اس شہد میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھی۔ یہ تفصیل اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ شہد کی مکھی ایک کیڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پر دیے ہیں، اڑنے والا ہے، اور ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی۔ ان کی ایک پوری سلطنت ہے دنیا میں۔ جس طرح انسانوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کا الگ مقام ہوتا ہے، اس کے لیے الگ مکھیاں خوراک مہیا کرتی ہیں، اور ان کا پورا ایک سسٹم ہے۔ جو ملکہ کی طرف سے جس مکھی کی جو ڈیوٹی لگا دی جائے وہ ڈیوٹی مکمل طور پر سر انجام دیتی ہے۔ کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جو رسوں کو چوس کر پھلوں سے پھولوں سے شہد بناتی ہیں، کچھ پہرے داری کا کام کرتی ہیں، اگر کوئی ان کے چھتے پر حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کرتی ہیں، اس سے بچاتی ہیں چھتے کو، کچھ خوراک فراہم کرتی ہیں ملکہ کو، کچھ چھتا بناتی ہیں، اور کچھ کا کوئی کام ہے، جو کام ہے نا کسی مکھی کا وہ مکمل طور پر وہ ادا کرتی ہے۔ اگر ان میں کوئی اور ملکہ بن کے بیٹھ جائے اس کو قتل کر دیتی ہیں۔ نہایت صاف ستھری جو ہے نا وہ گھر اور یہ چھتا بناتی ہیں۔ اگر کوئی گندی مکھی آ جائے تو اس کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ پہرے دار مکھیاں جو مقرر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے عجیب صلاحیت اس اڑنے والے کیڑے کے اندر عطا فرمائی ہے، اور اس کے پیڑ سے اللہ رب العالمین نے شہد نکالا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے، جس میں فیہ شفاء للناس، اللہ رب العالمین نے کہا بے شمار بیماریوں کے لیے اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ دودھ میں ڈال کر، پانی میں ڈال کر، اور ویسے بھی اس کو شفا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، آنکھوں میں جو ہے نا وہ ڈالا جا سکتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں کی زبردست شفا ہے، پیٹ کی شفا ہے، زخموں کے اوپر لگا دو تو زبردست یہ تاثیر ہے اس کی زخموں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے اندرونی زخم ہو چاہے انسان کے جسم پر بیرونی زخم ہو۔ اس سے بڑا جو ہے نا وہ شاید ہی کوئی علاج ہو دنیا میں زخموں کو درست کرنے کے لیے شہد سے بڑھ کر۔ چونکہ اس صورت میں شہد کا ذکر تھا، مکھی کا ذکر تھا، اس لیے صورت کا نام سورہ نحل ہے۔ ہم اس کی 35 نمبر آیت پر، سورہ نحل کی 35 نمبر آیت پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے تو ہم نے شرک کیا ہے۔ مشرکین مکہ ہمیشہ وہ اللہ کی مشیت کو اپنے شرک کی، اپنے کفریہ اعمال کی دلیل بناتے تھے کہ اگر یہ کام غلط ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں روک دیتا، ہمیں زبردستی نہ کرنے دیتا۔ تو جب اللہ ہمیں کرنے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے ان کاموں پر اور اللہ کو یہ کام پسند ہیں۔ تو وہ جو ہے نا اس کو دلیل بناتے ہیں اپنے کفریہ اعمال اور کردار کے جواز کے لیے اور اپنے شرک کے جواز کے لیے، اور کہتے ہیں اس میں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارا قصور اگر غلط ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ بات گھسی پٹی ہے جو یہ مشرکین مکہ
اعتراض کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد کرتے ہوئے ان کی اس دلیل کو بودھا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گھسی پٹی بات ہے جو پہلی قوموں کے ہر کافر نے اپنے نبی کے سامنے پیش کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے پیش کی۔ اور آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں بے دین اور دین سے دور اور لا علم اور جاہل، وہ بھی اپنی حقوق جب کسی کو دینے ہوں تو اس کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ جناب اللہ نے ایسے لکھا ہوا تھا، میں نے آپ کو قتل کرنا تھا، میں نے آپ کا مال لوٹنا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تقدیر کو دلیل بناتے ہیں لوگوں کے حقوق تلف کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کا رد فرما رہے ہیں۔ ان حقیقت میں اگر اللہ رب العالمین نے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا ہے، جو اللہ کا نظام تکوینی ہے، جو رب کا قانون ہے دنیا کا، ایک ہے قانون اور نظام تکوینی، اور ایک ہے نظام تشریعی، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اصل میں جو ہے نا ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ بعض لوگ تقدیر کو دلیل بناتے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے، کفریہ کاموں کے لیے اور اپنے شرک کے لیے۔ تو یہ تب دلیل بناتے ہیں جب ان کو اس کا فرق سمجھ نہیں ہوتا۔ یہ جو تکوین کون ہے، یہ ایک نظام ہے۔ کوئی چیز، کوئی عمل کائنات میں اچھا یا برا، وہ اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا اللہ نے ارادہ کیا وہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ اگر جس چیز کا اللہ نے ارادہ کیا جو رب کی مشیت ہے، اس کی مشیت کے بغیر تو کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے ناپسند کی ہیں، اپنے بندوں کو ان سے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور کتابوں کو نازل کیا ہے۔ اگر کون ہی ہر چیز جو ہے نا وہ ہر کونی چیز اللہ کو پسند بھی ہوتی، اللہ کی رضا اور محبت بھی اس میں ہوتی، تو رب العالمین نہ نبیوں کو بھیجتے اور نہ ہی رب العالمین آسمانوں سے اپنی کتابوں کو نازل کر کے لوگوں کو ان چیزوں سے منع کرتے اور روکتے اور کہتے کہ یہ چیزیں ناپسند ہیں، ان سے باز رہو۔ تو محبت اور رضا یہ اور چیز ہے، مشیت اور ارادہ اور چیز ہے۔ جب دونوں کو الگ الگ رکھیں گے تو پھر فرق سمجھ آ جائے گا۔ تو ایک تو یہ ان چیزوں کو الگ کرنا ضروری ہے، دوسرا یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے اگر ہر کون اللہ کا ہر کونی نظام جو اللہ نے بنایا ہے دنیا کا وہ اللہ کی پسند بھی ہوتا تو اللہ کبھی بھی نبیوں کو بھیج کر کچھ چیزوں سے، کچھ اعمال سے مسلسل منع نہ کرتا اور کتابیں بھیج کر منع نہ کرتا۔ اس لیے یہ دلیل خود بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ اصل میں یہ مشرکین یہ دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ اگر بندہ دل سے یہ دلیل مان لیتا نا تو وہ شرک کرتا ہی نہ، کبھی وہ رب کی قدرت کو پہچان لیتا، وہ کبھی بھی شرک نہ کرتا۔ لیکن وہ خود بھی مشرک تھے، شرک کرتے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کی مخلوقات میں بے بس لوگوں کو شریک بناتے تھے۔ تو یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ویسے لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا گڑا ہوا تھا، دلیل نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جہالت اور لا علمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔